اللہ کہتے ہیں انسان جلد باز ہے. تو جلد بازی میں ایک اللہ نے جزیہ بیان کیا کہ اس کے جلد بازی کے نقصانات میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو یہ کنجوس بن جاتا ہے. کنجوس کیوں بنتا ہے؟ یہ نا جلد بازی ہے نا, تو یہ چاہ رہا ہے سارا نفع ابھی اٹھا لو, کہیں ایسا نہ ہو ختم نہ ہو جائے گی, سارے پیڑے بھی کھا لوں. حالانکہ تھوڑا سا میچورٹی ہوتی, سوچتا, تو اس سے پتہ چل جاتا یار میری جیسی محنت تو بہت سارے لوگوں نے کی ہے, سب کو پیسہ نہیں ملا, مجھے اگر مل گیا تو یہ صرف محنت کا دخل نہیں ہے, یہ کس کا دخل ہے اس میں؟ اللہ کے ارادے کا. تو جس خدا کے پاس خزانے ہیں جو مجھے روزی دے رہا ہے, اگر وہ مجھے کہہ رہے بہن پہ خرچ کرو, باپ پہ خرچ کرو, ماں پہ خرچ کرو, قربانی کرو, حج کرو, مدرسوں میں پیسہ دو, مسجد میں پیسہ دو, غریبوں کو کھلاؤ, تو جب میں اس کے کہنے پہ کھلاؤں گا تو وہ مجھے لاوارث کیسے چھوڑ دے گا؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یار آپ کا باپ ارب پتی ہے, باپ نے کہا بیٹا یہ میرا معذور بچہ ہے, ذرا اس کا تھوڑا خیال کرنا. اگر باپ میں غیرت ہوگی نا, تو جب وہ دیکھے گا کہ یار یہ میرا بڑا بیٹا نا اس معذور کا بہت خیال کر رہا ہے, تو آپ کو کبھی ضرورت ہوگی تو پھر آپ کا خیال کون کرے گا؟ باپ کرے گا. غیرت مند باپ میں جب ہو سکتی ہے تو اللہ آپ کو کیسے لاوارث چھوڑ دے گا بھائی؟ لیکن اللہ کہتے ہیں انسان یہ سوچتا نہیں ہے, بس وہ جیسی پیسہ آیا نا یہ جمع کرو یار, ایک کے دو, دو کے چار بنانے کی فکر کرو, صدقہ خیرات مت کرو اس میں سے. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا, جب دولت آتی ہے کنجوس, اور جب دولت جاتی ہے, غربت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے, شور شرابہ, ہاں ہو ہی. تبھی تو آپ دیکھو نا لوگوں کو ہر وقت منہ پہ نا, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بھائی, سنو آپ سمجھے ہماری انسلٹ ہو رہی ہے, کسی کے چہرے پہ خوشی کمبخت کے نظر ہی نہیں آتی. ہر وقت یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ ویسے ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, یہ فلانا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تیرے کو روٹی نہیں مل رہی ہے. روٹی سے کیا ہوتا ہے؟ خالی روٹی تھوڑی ہے مسئلہ, کمبخت تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے نا, اس لیے تجھے لگ رہا ہے کہ خالی روٹی مسئلہ نہیں ہے. جس دن تجھ سے اللہ نے روٹی چھین لی نا, تو کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے, صرف کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. ابھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندے بھری ہوئی ہیں, اس لیے ہری ہری سوج رہی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا, بغداد میں نا مسلمانوں کی خلافت تھی, حکومت تھی ظاہر ہے اس زمانے میں, بہت ڈنکا مسلمانوں کا جو ہے وہ ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں, رصد گاہیں ہماری, سیارہ گاہیں ہماری, تو بدماشی تھی مسلمانوں کی. جب پیٹ بھرے ہوئے تھے, معاشی ترقی بھی اور دنیا پہ حکومت بھی اور سائنسی ترقی بھی, سارے گورے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, تو دبدبا, تو ٹینشن لیس زندگی ہوئی نا, تو عاشقوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی بغداد میں. کس کی تعداد؟ عاشقوں. عشق معاشقے جو ہے نا, کیونکہ توندے بھری بھی ہوتی ہیں تو پھر ہری ہری سوچتی ہے, تو عاشق بہت ہو گئے نا, تو فلانے کو فلاں سے عشق ہو گیا ہے, تو فلانے کو شہزادی سے عشق ہو گیا ہے, تو وہ نہیں مل رہی تو ٹینشن میں جا رہا ہے. تو بزرگان دین ظاہر ہے محنت کرتے, بھائی یہ مردار ہے دنیا وغیرہ وغیرہ جو بزرگوں کے طریقے ہوتے, کہتے ہیں بغداد میں پڑ گیا قحط. کیا پڑ گیا؟ قحط, کچھ وقت کے لیے. تو سارے عاشق مارکیٹ سے شارٹ, جس سے پوچھتے بھائی تمہیں فلانی چاہیے, کہتے ہیں روٹی دیتے فلاں کی ایسی کی ایسی. آگے وہ گالی بھی لگا دیتا ہوگا, وہ کہے مجھے کیا چاہیے؟ روٹی, مجھے روٹی چاہیے. تو ہم لوگوں کی توندیں بھری ہوئی ہیں, ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, اس لیے ہمیں ہری ہری سوچتی ہے. دیکھو ٹماٹر والا پتہ ہے خوشی کی زندگی کیوں گزارتا ہے, اس کو کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہی نہیں ہے, زیادہ امیدیں اس کو. اس کے بحریہ ٹاؤن کی بات کریں, وہ خراٹے لے کے سونا شروع کر دے گا, اس کو پتہ ہے یار اس ٹماٹر سے میں بحریہ ٹاؤن میں کوئی پلاٹ نہیں لے سکتا. اس سے آپ بات کریں کہ امریکہ کے ویزے کی, اس کو پتہ ہے ٹماٹر اس ریڈی کی بیس پہ مجھے امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا. اس سے جاپان کے ویزے کی بات کریں, ٹینشن نہیں لے گا. تو وجہ اس کو توقعات ہی نہیں ہے, لہٰذا وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں کیا ہے, مست. میں تو ملتا ہوں نا ٹماٹر والوں سے بھی, میں اکثر ایک بیان میں واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تو نہیں, میرا دوست بن گیا تھا وہ. میں وہ لیمن نہیں کھاتا تھا نا, یہ جو کینو مارٹے نہیں کھاتا تھا, میرا گلا خراب ہو جاتا تھا کھاتے ہی. تو مجھے ڈاکٹر نے بولا کہ یہ کھایا کرو, اس لیے گلا خراب ہو رہا ہے کہ آپ کھاتے ہیں, وٹامن سی ہے, کھاؤ گے تو نہیں ہوگا خراب. تو میں نے دن پھوڑنا شروع کر دیا, اور پھر ایسے پھوڑے کہ اب تو کھاتے ہی کینو مارٹے ہوں, اور لیمن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اس دن میں نے بیان میں دکھایا تھا نا کتنا نیمبو نچوڑ کے میں نے پیا ہے. تو اب مجھے لیمو مالٹوں کی عادت پڑ گئی تھی نا, میں نے کہا کھاؤ, کیونکہ میں نے بہت عرصے چھوڑا ہوا تھا, اس چکر میں یہ گلا خراب ہوتا ہے. تو ایک مالٹے والے سے میری ہو گئی دوستی, روزانہ میں جا کے نا رات کو اس کے پاس, حالانکہ رات کو کھانے کی چیز ہے نہیں ہے, دن میں کھانے کی چیز ہے, لیکن ہم رات کو بھی پھوڑ دیتے تھے. تو میں اس کے پاس جا کر کے کھڑا ہو جاتا, جا کے 2-4 کینو وہیں کھائے اور وہیں پیسے دیے اور پتلی گلی سے نکل لیے. تو میری ہو گئی اس سے دوستی. میں دیکھتا تھا یار یہ بندہ خوش بہت ہے, میرا خیال تھا اس کا یہ سائڈ بزنس ہوگا, اصل میں تو اس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوں گے, احسان آباد میں زمینیں ہوں گی, اور ہو سکتا ہے اسلام آباد میں نئے پروجیکٹ. جو اس کے چہرے پہ خوشی تھی نا, اس سے لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی فلم ہے. سائڈ میں ویسی تواضعاً یہ ایک ریڑھی لگا رہا ہے. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تمہارا اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی, اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ سارا دن تو وہ ادھر ہی نظر آ رہا ہے. میں نے کہا کتنے مالٹے کینو لاتے ہو؟ کہہ رہا صبح یہ ریڑھی بھری ہوئی ہوتی ہے, شام کو خالی. میں نے کہا اچھا, کمارا ہوگا ظاہر ہے, چھڑے چھاٹ کے لیے, پان گٹکے کے خرچے کے لیے ایک ریڑھی بہت ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا کہ شادی شدہ ہو؟ کہہ رہے میری بیوی ہے اور پتہ نہیں 7 یا 8 بچے, 10. میں نے پہلے سنا ہے واقعہ, 10 بچے. میں نے کہا 10 بچوں کو اس ریڑھی سے پال رہے ہو؟ الحمدللہ. کہہ رہے صبح پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا, شام کو بھی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, اور کہتا ہے میں نے اپنے بوڑھے والدین کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا دوسرے بھائی کیوں نہیں رکھتے؟
کہتے ہیں اس غربت مہنگائی میں بچوں کو پالنا بہت مشکل. کہتے ہیں میرا بھائی ہے, اس کے 1 یا 2 بچے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس غربت میں بچے مت پیدا کرو, مت پالو. تو جو بچے نہیں پالنا تو پھر ماں باپ بھی نہیں پال رہا وہ. ظاہر مہنگائی میں جیسے بچے پالنا مشکل ہے تو ماں باپ پالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. تو میں نے کہا گزارا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہوتا نہیں, ہو رہا ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. وہ کیوں خوش ہے اتنا؟ اس نے دنیا سے زیادہ امیدیں نہیں لگائی. وہ کہہ رہے میری ضرورت نا گھر کی ایک چھت ہے, میرے بچوں کو روٹی مل جائے, پڑھائی ہو جائے گی بہت اچھی بات, نہیں تو ہر ایک کو ریڑھی دے کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں اگر ہوں تو 5 بیٹوں ایک ریڑھی سے جب اتنا آ رہا ہے تو جیسے جیسے بیٹا جوان ہوگا تو 5 ریڑھیوں سے 5 گنا زیادہ آمدن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے اولاد زیادہ تھی, غریب تھے, بیٹے جوان ہوتے چلے گئے نا تو صرف 5 ریڑھیاں نہیں بنی ہیں, پورا سبزی منڈی میں بزنس کھڑا ہو گیا ان کا. اولاد سورس آف انکم ہے, اس میں انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی ارننگ ہوتی ہے. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ تو ہے, ارننگ نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کھوپڑی شریف میں نہیں آ رہی بات. اور غریب کو اولاد کی ضرورت مالدار سے زیادہ ہے. میرے بیان پہ ایک آدمی نے کمنٹس کیا, میں نے کہا کہ تم بچے پیدا نہیں کرتے, بڑھاپے میں کیا خدمت کے لیے بندہ رکھو گے؟ تو ایک آدمی نے کہا ہم بچے نہیں پیدا کریں, پیسہ بچا رہے ہیں, بڑھاپے میں ہم کیا رکھیں گے؟ نوکر رکھیں گے, وہ ہماری خدمت کرے گا. اچھا نوکر تمہاری خدمت کرے گا, نوکر اپنے بڑھاپے میں کیا رکھے گا؟ نہیں آئی بات. اس کے پاس کیا, اس کے لیے کیا پیکیج ہے؟ تم تو غریبوں کو زیادہ کہہ رہے ہو کہ بچے کم پیدا کرو, جن کے پاس بڑھاپے میں نوکر رکھنے کے پیسے نہیں ہیں. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے غریب کو زیادہ ضرورت ہے اولاد کی. یہ کمبخت بڑے بے شرم لوگ ہیں, میرے کو گالی آ رہی ہے. سارا سیٹ اپ ان لوگوں نے برباد کیا. تو ہم نے اکثر آل اولاد والوں کے چہروں پہ خوشیاں دیکھی ہیں کیونکہ ان میں اللہ پہ توکل ہوتا ہے. خوشی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جیب میں پیسے کتنے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, میں نے فیکٹریوں کے ارب پتی تاجران کروڑ پتی مالکان کو ٹینشن میں دیکھا ہے کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھربوں روپے بھی آ گئے, چھننے کا ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے ان کو. نہیں آئی بات. اب دیکھو ایک بندے کی فیکٹری, سر پہ ٹوپی, یہ بھی شاید سنا ہوا آپ نے واقعہ, سر پہ ٹوپی, سفید کپڑے, ایسا لگ رہا تھا کہ اسے دم کرا لے آدمی, اتنا نیک, نمازی, پرہیزگار. مجھے کہتا ہے مفتی صاحب ہر وقت ایک ٹینشن میں ہے. اور مجھے لگ بھی رہا تھا اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب جاؤ گے ایسا کھلا کھلا چہرہ ان کا, لگ رہا ہوگا یار یہ بندہ خوش. کچھ ہوں گے ہر وقت ایسا توے پہ بٹھایا ہوا, کسی نے چولہا جلا دیا نیچے سے, ایسے لگتا ہے جیسے چولہا توے پہ بٹھا کے نیچے سے چولہا جلا دیا. اچھا میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں جو اتنا خوش نظر آتا ہے نا, پیسہ بہت ہے. جو میرے 15-20 سال پہلے سے مجھے جانتے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ جب ہم بالکل جیب میں 5 روپے بھی نہیں ہوتے تھے نا, اس سے زیادہ ہی خوش تھے ہم, اس سے کم نہیں تھے. اور خرچے ہمارے دبا کے تھے. یعنی خرچے سے مراد ذمہ داریاں 3 تو میری بہت پہلے سے ہیں, بہت پہلے سے 3 ہیں میری. اور بچے بھی بعد میں, اسپیڈ بہت کم ہوئی ہے میری. اصل میں تو یہ پوری اسپیڈ میں اسکور پورا کافی پہلے کر چکا تھا جب پیسے ویسے نہیں تھے میرے پاس. اس وقت ہم زیادہ خوش تھے. تو اب وہ کیا کہہ رہا تھا میں, وہ طبیعت پہ بیٹھا, ہاں فیکٹری کا مالک ہے. خوش رہنے کا آپ کو گر بتا رہا ہوں میں, جب تک اللہ پہ اعتماد توکل نہیں ہوگا دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو. کسی کا باپ بھی تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا. کچھ بھی کر لو, امریکہ جا کے بھی ٹینشن میں آؤ گے. اور اگر اندر سے خوش ہو گے نا, مہدی مختار صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے یار, وہ فرمایا کرتے تھے دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. جب دل باغ باغ ہوتا ہے نا, دل میں خوشیاں ہوتی ہیں, تو ہر شے میں بہار ٹپکتی ہوئی نظر آتی. دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. جب دل میں گلستان ختم ہو گیا نا, خوشی ختم ہو گئی, تو باغ میں بھی آپ کو خزاں کا موسم نظر آئے گا. بڑا پیارا شعر ہے, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. چاہے خزاں کا موسم بھی ہو نا, اس میں بھی لائف کو انسان کیا کرتا ہے, انجوائے کرتا ہے. تو اور دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. تو اندر کی خوشی کا میرے بھائی جیب سے زیادہ تعلق نہیں. میں زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا ہے, تھوڑا سا تو ہے. بالکل ہی خالی ہوتی ہے تو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے. تو وہ واقعہ سنا تھا, وہ ایک صاحب اسی مسجد میں بالکل ایسے سفید کرتا شلوار ٹخنوں سے بالکل سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک, اور ایسے نیٹ کلین. اچھا میرا ان کے ساتھ 1 ہفتے سے ٹکرا ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ لطیفہ سنا ہنسی نہیں آتی, جس کا مطلب وہ ٹینشن میں ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مجھے لگا کہ یہ ٹینشن ہے اس کو. تو میں نے ان سے ایک دن کہا, خود مجھے کہنے لگا مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بہت پرانا قصہ ہو گیا, اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے ایکسپائر قصے میں سنا رہا ہوتا ہوں, 10-10 سال پرانے, جو بڈھے ہو چکے ہوں گے. یہ ان کی حافظہ ویسے بھی اتنی ٹینشن میں, حافظہ 10 سال پرانا قصہ یاد نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا تجھے کیا ٹینشن ہو گئی ہے؟ سمجھ لو کہاں نہیں, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ ابے تیری فیکٹریاں چل رہی ہیں, تیرے پاس گاڑی دیکھ, گاڑی دیکھ, تو اتنی بڑی غصہ تو آئے گا نا. تیرا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, بیوی بچے خوش. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا بھائی صاحب؟ کہنے لگے کہ یار مجھے ہر وقت ایک خوف رہتا ہے, میری اتنی بڑی فیکٹری ہے, نقصان نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ کیونکہ واقعات تو ہوتے ہیں, کھرب پتی لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں, ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا. تو کہہ رہا مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو گیا تیرا کیا ہوگا کالیا. سمجھ رہے, انہوں نے تو نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں میرا کیا بنے گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو آپ دیندار ہو ہی نہیں, آپ دیندار
صالح علیہ السلام تھے, ہود علیہ السلام تھے نا, تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. پیغمبر کا کام برائیوں سے روکنا ہوتا ہے نا. پیغمبر نے کہا اے میری قوم تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حرام پیسوں سے بنا رہے ہوتے نا تو چلو بات ہے, وہ حلال پیسوں سے ایسے گھر بنا رہے تھے. کیسے؟ پہاڑوں کو چھینی ہتھوڑا لے کے تراشتے تھے. کتنی محنت لگتی ہوگی یار. ایک ہوتا ہے سیمنٹ بجلی لا کے 6 مہینے میں بلڈنگ کھڑی کر دیں, سمجھ میں آتا ہے. ایک ہے چھینی ہتھوڑے لے کے سنگ مرمر کی چٹانوں کو تراش رہے ہیں, کچن بنا رہے ہیں, بیڈ روم بنا رہے ہیں, محل بنا رہے ہیں. یار کتنا ٹائم, اور اتنی مضبوط عمارت کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی. اب تک ہیں وہ عمارتیں, میں نے ترکی میں بھی دیکھے ہیں صغار. انہوں نے کہا کمبختو تم نے 4000 سال زندہ رہنا ہوتا تو اتنی محنت سمجھ میں آ رہی ہے. کتنے سال زندہ رہ لوگے؟ 50 سال 100 سال. اس حساب سے گھر بناؤ نا. لعلکم تخلدون, ایسے لگتا ہے جیسے تم نے دنیا چھوڑ کے کبھی جانا ہی نہیں ہے. کافر یا جو بے وقوف اور احمق مسلمان, وہ دنیا کو مسافر خانہ کمبخت سمجھتا ہی نہیں ہے. ہر شخص 90 سال کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں پلاٹ خرید رہے ہیں, گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. 60 70 سال میں. بھائی تم رہ کتنی گئی ہے تمہاری زندگی کتنی رہی؟ میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں 50 سال کا ہونے والا ہوں. مجھے رہ کے خیال آتا ہے یار اب گھر کیا بنانا. میں ہو سکتا ہے بنا لوں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے تو مجھے لگتا ہے بے وقوفی ہے. آپ 50 سال تو گزر گئے, رہ کتنے گئے؟ صحیح ہے نا, 10-20 سال بہت زیادہ رہ گئے ہوں گے. کیا 10-20 سال کے لیے کیا کروڑوں روپے پھونک کے آدمی بیٹھ جائے کہ میرا گھر میری اینٹ, جنازہ اٹھتے میں تکلیف ہی ہوگی. کیا خیال ہے؟ کرائے کے گھر سے جنازہ اٹھائے, چل بھائی ختم. ہاں اپنے 20 بچوں کے لیے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے, سوچ لے کہ چلو یار میرے بعد ان کو کوئی گھر میسر ہو. اپنے لیے تو ہمیں ابھی تک نہیں آیا, ابھی نہیں آتا ہمیں تو. اور یہ تو جب ہے جب میرے بھائی, جب یقین بھی ہو کہ 20-30 سال زندہ رہیں گے. یہاں تو کراچی میں تو ڈاکوؤں کا اتنا راج ہے, 1 سیکنڈ کی خبر نہیں. آج بھی ایک ڈاکو نے بندہ مار دیا, پھر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے خلاف. مجھے اس بیان پہ سندھ گورنمنٹ نے بہت احتجاج کیا, میں نے 27ویں رات کو بیان کیا تھا. مجھے سندھ حکومت سے کوئی بیر نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا 27ویں رات کو سندھ حکومت کے خلاف بددعا ہوگی. کن لوگوں کے خلاف؟ سندھ حکومت میں ہر شخص کے ہم خلاف نہیں ہے. میں نے بددعا کا ان لوگوں کے خلاف کہا جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں. کچھ کوئی لوگ تو ہے نا سندھ گورنمنٹ میں جن کے پاس اختیارات ہیں ڈکیتی روکنے کے, کیوں نہیں روک رہے؟ پولیس کے اختیارات کیوں نہیں بڑھا رہے آپ؟ اس کا مطلب آپ خود ملے ہوئے ہو. تو اتنا کراچی کی سڑکوں پہ خون بہ رہا ہے, اتنا خون بہ رہا ہے. آج پھر ایک 24 سال کے لڑکے کو مار دیا. میڈیا والے اس کے باپ کے پاس گئے, اس نے کہا میں کیا کروں گا انٹرویو دے کے, میرا تو کیا بیٹا. میرے پاس لوگ آ رہے ہیں روتے ہوئے, میرا بیٹا مار دیا, میرا فلاں مار دیا, فلاں کا شوہر مار دیا. یہ روز کے واقعات ہیں, روز کے واقع. کوئی گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہوئی, کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا. تو ہمیں چیخنے تو دو بھائی, بولنے تو دو ہمیں. تو یہاں تو ایسے حالات ہیں بھائی, یہاں تو آپ کسی بھی وقت کوئی ڈاکو آپ کو 20-20 ہزار روپے کے پیچھے ڈاکو قتل کر کے چلا جاتا ہے. 10-10 ہزار کے پیچھے ڈاکو بندہ مار دیتا ہے. تو اتنا ڈاکوؤں کا راج ہے. آپ پانی نہیں دے رہے, بجلی نہیں دے رہے, انسان کو جان تو محفوظ کرو یار. اتنی دھاندلی تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا نبی نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حالانکہ وہ اپنے جائز پیسوں کا گھر بنا رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ دیواروں اینٹوں سے محبت, دنیا سے دل لگانا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو میں نے وہ جو تھے نا سفید کرتا شلوار پاجامہ, میں نے ان سے کہا آپ پتہ ہے آپ نے فیکٹری تو بنا لی. ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے, سانپ پال لیا, سانپ کو سنبھالنے کا منتر نہیں سیکھا. دولت ایک سانپ کی طرح ہے, اگر آپ کے دل میں گھس گئی تو ڈسے گی آپ کو. دل سے باہر ہے تو بہت انجوائے کراتی ہے انسان کو لائف میں. دولت کا مزہ بھی دیندار لوگ اڑاتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی, وہ انجوائے بھرپور طریقے سے کرتے بھی ہے, کنجوسی بھی نہیں ہے. ورنہ ہم نے بے دین لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس دولت آئی نا, کم بخت اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ جو مجھے ریوو کے تانے دیتے ہیں نا لوگ, آپ کے پاس ریوو ہے اتنے پیسہ, مجھ سے 6 گنا زیادہ پیسہ ہے لوگوں کے پاس, پھٹ پھٹیوں پہ گھوم رہے ہیں. ہم جیسے ہیں نا ویسے نظر آ رہے ہیں, سمجھتے ہو نہیں آئی میرا خیال ہے, جیسے ہیں ویسے کیا ہو رہے ہیں. اور یہ جو کچھ لوگ ہیں نا ناٹک ایسے غریبوں والے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, جیسے دل چاہتے ہیں ان کمبختوں کو زکات دے دو, یا ایسے ہوتے نہیں ہیں. ان کمبختوں سے بولا کرو تو سوٹ ٹائی پہن لے, کوئی اچھے کپڑے پہن لے. ہمیں پتا ہے تو اتنا غریب ہے نہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو جیسے ہمیں ویسے نظر آ رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, بنا کچھ نہیں رہے ہیں, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, بچے بھی اسپیڈ کھا بھی رہے ہیں, پیسہ ہے فوراً گاڑی خرید لی. میرے پاس جب پہلی دفعہ پیسہ آیا تھا 90,000 روپے آئے تھے, ہمارا تھا اس وقت میں, شادی میری سوری نہیں ہوئی تھی, 4,000 میری تنخواہ تھی مدرسے سے, مجھے ملے 90,000 روپے ابا کی طرف سے نا. میں نے فوراً GTO 125 خرید لی کاواساکی. میں نے کہا اسٹائل کیا ہونا چاہیے. اب میری جو GTO 125 دیکھ کے لوگ کہتے تھے یار یہ آدمی کروڑ پتی ہے. نہیں بھائی کروڑ پتی نہیں ہے یہ آدمی, 4,000 تنخواہ سے آدمی کروڑ پتی نہیں ہو جاتا. آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یار میرا اتنا لمبا, میری روزانہ 30 کلومیٹر جانے میں 30 کلومیٹر آنے کی ڈرائیو ہے, تو ڈرائیو کمفرٹیبل ہونی چاہیے, اسٹائل نرالا ہونا چاہیے. تو وہ ایسی پھر میں ساؤنڈ میکر کے پاس, آج ایک سیلنسر والا بندہ آیا ہوا تھا نا, کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, سیلنسر کا کام کرتے ہیں. مجھے اپنی GTO 125 یاد آ گئی. میں ساؤنڈ میکر کے پاس جا کے اس کا سیلنسر بنوایا کرتا تھا کہ جب یہ ایکسیلیٹر دوں تو ٹک ٹک کی آواز آئے اس میں سے. کاواساکی GTO سے آواز کیسی آتی ہے, ٹک ٹک کی, بڑی خوبصورت, مجھے آواز کی وجہ سے وہ پسند تھی. تو میں جب بیٹھا ہوا تھا نا, وہ ساؤنڈ میکر لوگ, انہوں نے کہا کہ یار ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو, کچھ لوگ اپنی بیویوں کی چیخ و پکار سے بہت پریشان ہیں, تو کوئی ایسا سیلنسر بناؤ جو بیگم کے فٹ ہو سکے. میں نے کہا اتنی سائنس نے ترقی کی ہے, کچھ عورتیں اپنے شوہروں کی چیخ و پکار سے پریشان ہیں, تو اس کا طریقہ میں نے کہا یہ مذہب کی بہت بڑی خدمت ہوگی. آج اصل کی بات ہے, کہہ رہے ہیں کیسے ہوگی. میں نے کہا دیکھو بھائی, اللہ میاں نے کہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے, کیونکہ گدھے کا بات کرنے کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا, بات ٹھیک ہوتی ہے, چیختا بہت ہے. وہی بات آرام سے کہی جا سکتی ہے, لیکن پورا پھیپھڑوں میں نا ہوا بھر کے پوری اسپیڈ کے ساتھ نکالے گا گدھا. بھائی آرام سے, بلی میاؤں میاؤں کرے گی, آرام سے سمجھا دی مجھے پانی چاہیے. گھوڑا ہن ہنائے گا, بھائی خوش ہوگا تو ہن ہنائے گا.
تو یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے, یہ ایک دم شیر بھی چیختا ہے, ایک دفعہ چیخ کے چپ ہو جائے گا. کیا خیال ہے گدھا کیا کرے گا, پورا پھیپڑوں میں نا اپنی ہوا بھرے گا پوری, پھر ایک دفعہ نکالے گا, پھر واپس ہوا لے کر آئے گا, پھر نکالے گا, چیختا ہی رہے گا. تو بعض مرد ایسا کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں, کبھی تمیز سے بات بولو کرتے ہی نہیں ہے. خواتین کہتی ہیں ہمارا میاں جب گھر میں آتا ہے ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. تو میں نے کہا کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے لیے اچھا سا سیلنسر بنا دو, کچھ آدمی ایسے ہیں جن کے لیے اچھا سا سیلنسر بنا دو. کہتے ہیں ہم تو گاڑیوں کے سیلنسر. میں نے کہا سائنس کی ترقی کا پھر فائدہ کیا ہوا, اتنی ترقی کی سائنس نے. میں نے کہا یہ مذہب کی خدمت ہوگی, اس لیے کہ اللہ کو چیخنا چلانا پسند نہیں ہے. جب تم سیلنسر لگاؤ گے ہم مردوں کے فٹ کر دیں گے, خواتین کے بھی فٹ کر دیں گے, گھروں میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا. خوش کون ہوگا اس سے, اللہ خوش ہوگا. جنت میں جانا چاہتے ہیں, میں نے کہا کوئی ایسا سیلنسر ایجاد کرو اللہ کے بندو. نہیں سمجھ میں آئی, ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. خیر, تو وہ جو آئے تھے نا سفید کپڑے نیٹ کلین, میں نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ نے دینداری کا گیٹ اپ بنا لیا, آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کی محبت کے چشمے, پانی کے چشمے ہوتے ہیں نا سواد مردان میں کیسے خوبصورت لگتے ہیں, ایک ہوتا ہے ابلتے ہوئے گٹر جو انڈا موڑ پہ آپ کو جگہ جگہ. یہاں بھی ابھی دیکھیں آپ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, گٹر پھلانگ کے آتے ہیں نا, الحمدللہ گٹر کا پانی ہے, کیسا چشمہ خوبصورت بہ رہا ہے. بہتا پانی پاک ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی ناپاک ہے, اتنا گندا ہے, اتنا گندا ہے کہ بہ کے بھی ناپاک ہے. تو میں نے کہا آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. میں نے کہا آپ فرض کرو آپ کی فیکٹری کو اللہ نہ کرے آگ لگ گئی, ابھی فرض کر لو جو خطرہ ہے نا وہ فرض کر لو آگ لگ گئی. ہمیشہ ایکسٹریم لیول پہ جاؤ گے نا, جیسے میں نے دوسری کی نا تو مجھے دھمکیاں یہ کر دیں گے. میں نے کہا بندوق لے کے سر پہ گولی مار دو, قتل کر کے قیمہ بنا کے کووں کو کھلا دو, میں کسی کے دباؤ میں آ کے طلاق نہیں دوں گا بس. تو میں ایکسٹریم پہ پہنچ گیا تھا نا, اور میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ جان سے مار دیں. وجہ اس کی ہے کہ مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے. اگر ہم بغیرتی کے ساتھ زندہ رہے تو سسرال کو کیا منہ دکھائے گا آدمی یار. وہ بولیں گے اچھا اس وقت تو بڑی باتیں کر رہے تھے, 4 شادیاں, ابھی سسرال کا دباؤ آیا تو فوراً طلاق دے دی. اس ذلت کی زندگی سے بہتر نہیں ہے کہ عزت کے ساتھ مر جائے آدمی. کیا خیال ہے بھائی, مرنا تو بعد میں بھی ہے, پہلے بھی, اور اتنا ہوتا نہیں ہے وہ مارے گا نہیں. لیکن ایک بات کر رہا ہوں, تو ایکسٹریم پہ جاؤ گے نا تو چھوٹی ٹینشن برداشت کرنا آسان. تو ہم تو ایکسٹریم پہ گئے, تم نے کہا زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے بھائی, تو ہم تو یہی ہوگا نا, مر جائیں گے, جیل چلے جائیں گے, 6 مہینے کی جیل ہے دوسری شادی کرنے پر اگر بیوی اجازت نہ دے کیس کرتے ہیں. چلو 6 مہینے جیل جائیں گے, تھوڑا قرآن 3 دن کی ٹینشن جیل میں ہوتی ہے, 3 دن کے بعد عادت ہو جاتی ہے. بےزتی یاد رکھو فیل تھوڑے دیر کے لیے ہوتی ہے, اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے, یوز ٹو ہو جاتے ہیں آدمی. تو یہ انسان کو اللہ نے ایسی فلیکسیبلٹی رکھی, ہر چیز میں یوز ٹو ہو جاتا ہے تھوڑی. اللہ بچائے جیل سے, میں کوئی بڑی باتیں نہیں کرتا, قتل ہونے سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ فرض کرو آپ کی فیکٹری کو آگ لگے گی, نہیں لگ گئی ہے, سارا پیسہ ہو گیا آپ کا برباد. میں نے کہا کیا ہوگا بتایا آپ کو, کہہ رہے بھائی ظاہر کام پہ لگیں گے نا یہ باتیں سن کے. میں نے کہا اب یہ ہوگا کہ سب کچھ کیا, آپ گھر میں آؤ گے منہ لٹکا ہوا ہوگا, بیگم سب برباد ہو گیا, سب سے پہلے یہ گھر بکے گا, کیا خیال ہے, یہی ہوگا نا. بیگم بولے گی نہیں, آپ بولنا ہاں, ٹینشن لو نہیں ہمیشہ دو. ایسے موقع پہ چیخنا جائز ہے, دباؤ میں لینے. بولے بکے گا, تیرا باپ بھی اس کو بھیجنے سے, میں کھانا ہے نا پہلے بھائی, کھانا ہی نہیں ہے تو کیا کروں گا میں. گھر بک گیا. میں نے کہا آپ ٹماٹر کی ریڑھی خرید لینا, گھر بھیجنے سے 5-6 ریڑیاں آرام سے آ جائیں گی, ٹھیک ہے. اتنا تو گھر تو تھا نا اس کے پاس, ایسا تھوڑی کہ ادھر بھی آگ لگ رہی ہے گھر بھی آگ, ایسی تو پھر قیامت ہی آ گئی ہے. پھر تو میرا خیال ہے کوئی ایسی فرضی چیزوں کا تو کوئی وہی نہیں ہے نا. میں نے کہا آپ نے 4-5 ٹماٹر کی ریڑیاں خرید لیں, آپ کو ظاہر بےزتی فیل ہوگی. بےزتی کا اصول ہے 3 دن سے زیادہ فیل, سمجھ رہے ہو, ہمیشہ یاد رکھو بےزتی 3 دن سے زیادہ فیل نہیں. 3 دن میں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں نا 3 دن تک تکلیف ہوتی ہے, چوتھے دن کم ہو جاتی ہے. چائے چھوڑو تو 3 دن تک تکلیف, چوتھے دن نہیں ہوتی پھر. تو میں نے کہا ٹماٹر پہ آ جاؤ آپ. بےزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اتنا بڑا آدمی ٹماٹر بیچ رہا ہے. تو آپ کو جب بےزتی فیل ہونا, کچھ تو نیچرل ہے وہ تو, لیکن آپ نے کیا کہنا ہے بھائی, تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچنے والا اور فیکٹری کا مالک دونوں کی لاش پہ ایک جیسے کیڑے ہوں گے. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے بھٹے پہ لیٹے گا کہ نہیں لیٹے گا ایک دن, کیا خیال ہے. قبر میں جانے کے بعد مٹی ڈال کے سارے کیسز ختم, وہاں کے کیسز کھلیں گے, پھر کیا ہوگا, کیا خیال ہے بھائی. اگر ہوں گے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, بالفرض اگر ہوئے, نہیں ہوئے تو اللہ بخشش کرے سب کی. تو بھائی تھوڑے دنوں کی کہانی ہے. اتنے بڑے بڑے کروڑپتی اربپتی لوگ جنہوں نے اپنے ملازم رکھے ہوئے تھے, 30 سال 40 سال کے بعد ملازم بھی قبر کے اندر, ساتھ والی قبر میں سیٹ. وہاں فرق پتہ چلتا ہے کہ کون سی قبر سیٹ کی ہے اور کون سی قبر ملازم کی. میں نے کہا بھائی مر کے سب 40-50 سال کے بعد سب نے کیا ہو جانا ہے, مٹی میں تحلیل ہو کے برابر, بندہ رہا نہ بندہ نواز, سب برابر. تو جب بھی کوئی یوں دیکھے نا, ابے تو کیا تھا, کیا کر رہا ہے, تھوڑے دن کی ٹینشن ہے, اس کے بعد تیرا بھی وہی حشر ہونے والا ہے اور میرا بھی وہی. میں نے کہا 3 دن بےزتی فیل ہوگی, اللہ کے لیے برداشت کرو, ہر غم پہ اجر ملتا ہے, ہر غم پہ صبر کرو گے اللہ کیا دے گا, اجر. پھر میں نے کہا ڈبل روٹی مکھن ناشتے میں گئے تیل لینے. پھر دیکھنا ناشتہ سوکھی روٹی آپ کی بچی ہوئی ہو, چائے میں ڈبو کے کھا لینا. اسے 2 ٹائم کی روٹی صحت کے لیے بہترین ہوتی ہے. شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں, صرف موٹیویشن کے لیے. دیکھو میں نے کل رات کھانا کھایا تھا, اب تک نہیں کھایا. فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا, آپ مذاق سمجھ رہے ہوں گے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. گارڈوں کے ساتھ میں نے کل رات کھانا کھایا ہے 10 بجے, اور ابھی کیا بج رہا ہے, 9 بج رہے ہیں, اب تک نہیں کھایا میں نے کھانا. بالکل فٹ فاٹ.
کوئی کمزوری محسوس سی بھی ہو رہی ہے آپ کو؟ کھجور کھائی ہے میں نے، صبح بھی کھائی تھی تھوڑی سی 6 7 8 10 دانے کھجور کے، اور ابھی مغرب میں کمزوری تھوڑی سی محسوس تو کھجوریں کھا لی، اور وہ لیمن والا شربت شہد ملا کے پورا گلاس بھر کے پی لیا، متصل الا لیا، شربت کھا لیا، کھجور کھا لیا. اتنی سی بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی. آپ سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب کی ہیلتھ کچھ بہت ہی خاندانی ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہی ہے جیسے آپ ہیں، کچھ چیزیں ہم نے کھوپڑی میں خامخواہ کی مسلط کر لی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور زیادہ اچھا کھانا کھایا ہوتا پھر اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو آپ کہیں گے اتنے نیک کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ٹائم نہیں ملا، یا کچھ مصروفیت ہو گئی ہوگی، یا کیا ہوا ہوگا، ایک الگ کہانی ہے. لیکن غربت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کچھ زکات وقت لا کے دو سب میری پراٹھا کھا لینا. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہم کھا رہے ہیں، دیکھو رات کو میں نے 10 بجے کھانا کھایا، ان کے ساتھ گوشت تھا، وہ قربانی کا انہوں نے بڑا مزیدار بنایا ہوا تھا، کھا لیا بس. تو رات کو نیند تو آج کل کراچی میں آ نہیں رہی ہے کسی کو. تو فجر کے بعد مجھے جامع ترشید جانا تھا، تھوڑی دیر میں سویا ہوں تو ناشتے کا موقع نہیں ملا، میں جامع چلا گیا، وہاں بچوں کو پڑھاتا رہا، پھر واپس آیا تو موقع نہیں ملا، سونے کے لیے لیٹا تو خاتون آ گئی ٹھک 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 ٹھک، ٹھیک ہے نا. تو پھر اب اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کھا لینا چاہیے. میں نے کہا کھایا تو بیان نہیں ہوگا، ٹون ہو جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا، لیمن ڈال کے پانی میں اور شہد ملا کے چند کھجوروں کے ساتھ کھا لیا، متصل آ لیا، ایسی انرجی آ گئی. ابھی کچھ بالکل بھی دل نہیں کر رہا کھانے کا. ہاں گھر میں بول دیا کہ پکا دینا، ایسا نہ ہو کہ زیادہ نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کا کھانا پینا بند. تو سوکھی روٹی صبح چائے میں ڈبو کے کھانا، 3 دن محسوس ہوگا کہ غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد اس روٹی سے آپ کو ایسی محبت ہو جائے گی. میں نے روٹی اور چائے کے ساتھ 90 سال لوگوں کو جیتے ہوئے دیکھا ہے. بلوچستان میں گیا ہوں، ایسے لوگ 90 سال عمر ہے، کھاتے کیا ہیں بھائی؟ غربت ہے سائیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے. کیا کھاتے ہو؟ روٹی پانی، کبھی بکری کا دودھ مل گیا تو مل گیا. 80 90 سال. غریبوں کے لیے اللہ نے پیکج ہی الگ رکھا ہوا ہے. یہ امیروں کے ہیں کہ وٹامن سی اور وٹامن فلانا اور آئرن اور ڈمکانا، یہ ہے ضرور، ڈاکٹروں کی میں نفی نہیں کر رہا. یہ ان لوگوں کے لیے جن کی جیب میں کیا ہے، پیسے، جن کے پاس پیسے نہیں ہے، سارے وٹامن اللہ نے روٹی میں ڈال دیے. اکثر واقعہ سناتا ہوں نا اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کا. ہمارے حضرت نے بہت عرصہ غربت میں وقت گزارا ہے. مدرسے کی تھوڑی سی تنخواہ تھی، لیکن جیتے ایسے تھے سر اٹھا کے جیسے سب سے بڑے سیٹھ ہی لوں. حضرت کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی، حضرت ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں، ان کے لیے پھل کیا ہیں بہت ضروری. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس تو پھلوں کے پیسے ہی نہیں تھے. تو میں نے دل میں سوچا کہ بھائی ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق بالکل درست بات کی ہے، لیکن اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے. اگر میری بیوی کو پھلوں کی واقعی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا. جب نہیں دیے اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کی نفی نہیں کر رہے، وہ اپنے علم کے حساب سے بات کر رہے ہیں. توکل الگ چیز ہے بھائی، ڈاکٹری الگ چیز ہے. آپ ایسے ہیں تو پھر یہ حدیثیں نہیں سناؤ. آج کل کم بخت کنجوسی دکھا رہے ہیں، بیوی کو نہ تربوز کھلا رہے ہیں نہ خربوزہ کھلا رہے ہیں. جب وہ کہے کہ دیکھو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ پھل کے بغیر جی لی تھی، تو حضرت کے بعد جب پیسہ آیا تو پھر سب کچھ کھلایا. تو غلط توکل کا استعمال مت کرو. حضرت کی تو تنخواہ بہت کم تھی، مدرسوں میں کمی تنخواہ ہوتی ہے، اللہ ہدایت ہے ہم سب مدرسے والوں کو. تو حضرت نے کہا کہ بھائی گنجائش نہیں ہوگی. حضرت کا انتقال ہو گیا، اور حضرت کی اہلیہ ابھی 90 سال میں جا کے انتقال ہوا ان کا. سمجھ رہے ہو کب انتقال ہوا؟ 90 سال. تو میں نے ان سے کہا اور چلو انتقال ہو جائے گا نا تو ہو جائے گا، تو جو زندہ ہے کہ ان کا انتقال نہیں ہوگا کیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کسی نہ کسی طریقے سے انتقال تو ہونا ہے نا. پورے وٹامن لے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. ڈائٹ پلان ڈاکٹر نے بتایا، اتنے وائٹامن ڈی کے کیپسول لینے ہیں آپ نے، اتنے وائٹامن K2 تاکہ وہ وائٹامن ڈی کو ایبزارب کر سکے. K2 بھی کھا لیا، وائٹامن ڈی بھی اور وائٹامن سی کی اتنی کوانٹٹی اور کیلوریز آپ نے نا اتنی ڈبے پہ لکھ کے اتنا واچ لیے. تو یہ سیمسنگ واچ اس چکر میں نہیں ہے، تو یہ صرف سلپ ناپنے کے لیے. تو یہ اتنی کیلوریز لے کے پورا فٹ، ایک دم باڈی فٹ، ٹرک کو چل کے چلا گیا. نہیں آئی بات؟ پوری ایک دم سیٹ اپ سے چل رہے تھے. ڈاکٹروں کے مشورے کے، ڈاکٹر خود اپنے مشورے پر اتنا عمل نہیں کر رہا تھا جتنا یہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر. گھر سے باہر نکلے، پتا چلا یہ ڈھکن بھی غائب ہے. وہ سمجھے کہ ڈھکن ہے، پاؤں رکھا ڈھکن سمجھ کے، وہاں ڈھکن نہیں تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا کوئی وٹامن سے تعلق ہے؟ آپ سمجھتے ہو امریکہ میں حادثے نہیں ہوتے؟ بھائی وہاں بھی بہت حادثے ہوتے ہیں. جاپان میں حادثے نہیں ہوتے؟ میرے ذہن میں جاپان کا ایک امیج تھا، اور ابھی بھی ہے، وہ بڑی اسٹیبل اور آرگنائز قوم ہے، ہر چیز تمیز سے ہوتی ہے، حادثات کا ریشو بالکل بھی نہیں ہے. میں ٹوکیو لینڈ کیا ہوں، اگلے دن ٹوکیو میں جہاز تباہ ہو گیا. ہم ٹوکیو میں ہی تھے. کیسے تباہ ہوا ہے؟ جہاز کھڑا ہوا ہے، دوسرا جہاز آ کے بھڑ کر کے مارتا ہوا چلا گیا، اس کو پیلتا ہوا نکل گیا. ابے بھائی تم تو جاپانی ہو یار. جب جہاز لینڈ کر رہا تھا اوپر سے، یہ کچھ چھنگا مانگا کے ایئرپورٹ تھوڑی ہے چیچا وطنی کا، یہ کہاں کا ایئرپورٹ ہے؟ جاپان کا، اور وہ بھی ٹوکیو کا. جہاز لینڈ کر رہا ہے، کوئی فنی خرابی بھی نہیں، ہم کہیں دوسری کمپنی کا مسئلہ ہے. جہاز لینڈ کر رہا ہے، فوراً نیوز چلی کہ بھی ایک جہاز تباہ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے. کیسے مر گیا بھائی؟ یہ جاپان ہے، اس میں کیوں مرے؟ ایئرپورٹ میں اتنی بدنظمی. بھائی ایسے مرے کہ اصل میں ایکچولی جب جہاز نے لینڈ کیا تو ایک اور رن وے پہ کھڑا ہوا تھا. پورا جہاز نہیں تھا، آدھا رن وے پہ تھا، آدھا باہر تھا. کوئی چائے پینے کے سلسلے میں کچھ خیال آیا ہوگا اس کو، پتہ نہیں کوئی میٹر گھوم گیا ہوگا، وہ اترا ہے اور ہٹ کر کے وہ چھوٹے جہاز کے تو پر اڑا دیا، اس میں سارے مر گئے. اس میں بڑے جہاز میں آگ لگی تو اگر ہمارے لگتی تم سب جل چکے ہوتے، لیکن وہ تمیز کی قوم ہے تو انہوں نے جو لوگوں کو ہدایات دی نا، لوگوں نے لائن بنا کے جہاز کے دروازے سے نکلے، سب بچ گئے. ہمارے یہاں تو شاید جب اعلان ہوتا نا جہاز میں آگ لگ گئی ہے تو جس کو جہاں سے موقع ملتا بھاگ کے دروازے کو پھنسا دیتا، اور کسی کی بھی جان نہ. وہ تمیز کی قوم تھی تو جو بڑے جہاز میں سب بچ گئے، لائن لگا کے نکلے آرام سے. جلد بازی نہیں کی انہوں نے کہ بھائی آگ لگ رہی ہے لیکن تو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، تو تمیز سے سارے نکل گئے. لیکن چھوٹے جہاز کو جو ہٹ کیا نا بڑے نے آ کے،
अब वो छोटे जहाज़ में जैपनीज़ पायलट थे और वो ज़लज़ला आया था, उसकी मदद के लिए जा रहे थे, उनके सारे विटामिन टेस्ट हुए थे, ब्लड टेस्ट हुआ था, आयरन की कमी तो नहीं है, क्या ख्याल है भाई? तो छोटे जहाज़ में लोग बैठे हुए थे, पायलट की आई टेस्ट 6/6 है, शुगर ओके की रिपोर्ट। अगर कोई इंश्योरेंस वाला वहाँ सर्वे के लिए आता, कहता है इस कमबख्त ने 150 साल कम से कम जीना, इसकी फौरन बीमा पॉलिसी कराओ, सब कुछ ओके की रिपोर्ट थी, बैठे हुए थे, ज़लज़ला आया उसमें बच भी गए थे। कमाल की बात है, ज़लज़ला आया उसमें बच भी गए थे, शुक्र अदा कर रहे थे खुदा का कि गॉड चिंग पांग किंग चांपा, हम लोग को तूने बचा लिया। अल्लाह ने कहा बेटा बचा नहीं लिया, तुम्हें अभी मौत के मुंह में लेके जा रहा हूं मैं, तुम जरा एयरपोर्ट पे पहुंचो तो सही, दूसरा जहाज आके तुम्हें हिट करेगा, तुम्हारे परखचे उड़ा दे। वो तो बैठे बैठे गए हैं दूसरे जहान में, इतना भी नहीं मौका मिला कि विटामिन की कोई कमी टेस्ट तो कर लेते। भाई विटामिन की कमी होती है, टेस्ट करता है आदमी, उसको पूरा करने की कोशिश करता है ना, बैठे में दूसरा जहाज आया, पड़ाता हुआ निकल गया। वो कह रहे हैं ऐसे विटामिन का क्या करना है भाई हमने। अब बरसात में जाके वो रिपोर्टें दिखा रहे होंगे फरिश्तों को, यार इस बंदे को तुमने मारा, लग रहा है कि इसकी मौत आए, तो फरिश्ते क्या, ये रिपोर्टें रख अपने पास, हमारे पास बड़ी इससे भी अच्छी रिपोर्ट वाले आए हुए हैं, इससे भी अच्छी रिपोर्ट वाले हमारे पास पड़े हुए हैं। दूसरी खबर में देख उनके चित्रवाल तुझसे ज्यादा लग रहे हैं, तो रिपोर्टें लिख गई एक तरफ, और जो बगैर रिपोर्टों के होते हैं बाद दफा वो 90 साल जी रहे होते हैं। मैं अपने नाना की अक्सर मिसाल देता हूँ, 40 साल हमने उनको शुगर में देखा, यानी हमारी पैदाइश से पहले से वो शुगर में चले आ रहे, आज दुनिया से गए, आज गए, ऐसे ऐसे बीमार 99 साल निकाल लिए उन्होंने, सही है ना। जो उनकी आयादत के लिए जाया करते थे ना, वो निकल गए। हमारे महल्ले में एक और साहब है, नाम नहीं लूंगा, मैं जब 2006 में यहाँ आया ना, उस वक्त मैंने देखा उनको राशा है और कांपते हैं और दिल की बीमारियां, पानी जरा सी कमी हो एकदम बेहोश होने लगते। मुझे लगा ये आज गए कल गए, आज गए कल गए, आज गए कल गए, और वो भी है कि मैं तो बस जा रहा हूँ, मैं तो बस मरने वाला हूँ। हीट स्ट्रोक नहीं हुआ था जब रमजान में चंद साल पहले रोजे में मैंने उनको मना किया, आप रोजा मत रखो, आपको पानी, उनके जरा सी कमी हो जाए ना पानी की, वो फौरन मरने लगते हैं, हर वक्त पानी की बोतलें लेके घूमते हैं वो। मैंने कहा मत रखो रोजा, मरोगे भाई तो हराम है, मैं मुफ्ती होके तुम्हें फतवा दे रहा हूँ। नहीं, शौक है, रोजे में गिर गए, घसीटते हुए पानी के पास लेकर गए, उनको क्रॉलिंग कराते हुए, मुंह में पानी डाला, फिर उठ के बैठ गए। तबलीगी इज्तिमा में गए, वहां उल्टे हो गए ना, पानी नहीं मिल रहा वो इज्तिमा के अंदर, या तो तुम पानी तो साथ रखो, वो था खत्म हो गया। मैंने कहा गए गए मर गए बस, इन्ना लिल्लाह। इतने जनाजे वो दफना चुके हैं ना जो उनकी ताज़ियत के लिए आते थे, आयादत के लिए आते थे। हर थोड़े दिन में बंदा आया होता था, तारिक भाई नाम है, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, तारिक भाई बस मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह आपको जिंदगी दे। एक महीने बाद ऐलान होता है जो साहब आए थे ना उनका इंतकाल हो गया। उनका क्या हो गया? अभी एक हफ्ता पहले मैंने उनको फोन किया, कहते हैं मुफ्ती साहब बस मैं तो जाने वाला हूँ। मैंने कहा तारिक भाई रिपोर्ट ये कहती है कि मैं चला जाऊंगा, आप नहीं जाओगे इंशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे और बरकत। मैंने कहा बहुत आपने लोगों के साथ मजाक किया है, ये मजाक मजीद आप भी देखोगे ना, आप बोलोगे ये बंदा कब तक जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन यार अल्लाह ताला खींचते हैं तो खींचते चले जाते हैं। और उधर जापानी सारी रिपोर्टें क्लियर, जहाज आया उड़ाता हुआ निकल गया। हमारे महल्ले में एक अजीब वाकया हुआ, एक साहब की डेथ हुई, कब्र में ना लंबे थे वो, तो उनकी जब कब्र तैयार हुई है तो गोरकर ने कहा यार ये एक बंदे को बुलाया, हट्टा कट्टा फिटफाट बिल्कुल। अच्छा वो बंदा क्या करता था, हमारे इमाम साहब जुमे में दुआ मांग रहे होते थे, वो उठ के चला जाता था, यार कोई नहीं बोलने वाली, ऐसे ना थोड़ा सा रिकॉर्ड भी लगाता था इमाम साहब का, ऐसी दुआ मांगते रहते हैं मौलवी लोग, नमाज पढ़ने आता था लेकिन इस तरह की बातें करता था। एक दिन क्या हुआ कि किसी का इंतकाल हो गया, तो गोरकर ने कहा नापना है, बिल्कुल आपके साइज का आदमी था, अगर आप लेट जाएं कब्र में। उन्होंने कहा ठीक है मैं लेट के देखता हूँ, लेटे बिल्कुल जी सही है साइज ना, उठ गए, ठीक है जी दफना दो। अल्लाह की कुदरत, जिनको दफनाना था ना उनके गाँव से फोन आ गया, हमने यहाँ नहीं दफनाना, गाँव भेज दो, और इनको हार्ट अटैक हो गया उसी दिन। उसकी वजह से नहीं, खौफ की वजह से नहीं, वैसे ही उसी कब्र में अगले दिन इनको दफनाया है। अब बताओ कोई सोच सकता है कि यार जिस कब्र को नापने के लिए मैं लेट रहा हूं, कल रात मेरी इसी कब्र में गुजरेगी? कोई तसव्वुर हो सकता है? ऐसी बेसबाती, ऐसी बेवफा दुनिया है, बल्कि ऐसी दुनिया लाकिन्नहा खुल्लतुन क़द सीता मिन दमिहा फजउन व बलउन व इखलाफु व तब्दीलु। हजरत काब इब्न ज़ुहैर कहते हैं ये दुनिया ऐसी चीज है, इसकी घुट्टी में बेवफाई और झूठ घोल के पिला दिया गया। ये दिखाती कुछ है, हकीकत कुछ और है। दिखाएगी आपको ऐसे तो ऐसे दुनिया का आपको इसने बादशाह बनाना है, और ऐसे मुंह मोड़ेगी ना चंद सेकंडों के अंदर, 2 टके की नहीं छोड़ेगी आपको। इसलिए इस दुनिया को ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। जो गाड़ियों में घूम रहा है, फख्र कर रहा है, बंगले गाड़ी, बोले अपनी पजामे में रहे, थोड़े दिनों में कहाँ होगा? कब्र में होगा, मिट्टी में होगा। तभी तो नबी ने कहा कब्रिस्तान जाया करो, कभी कभार उनको देखा करो कैसी गुजर रही है, ठीक था, वहां जाके तुम्हें भी ख्याल आएगा कल हमने भी कहा आना है। मैं एकदम कब्रिस्तान गया तो हमारे साथ 2 साहब भी थे, मैंने कहा हम भी आने वाले। फिर मैंने घर आके भी बताया, मैंने कहा भट्टे पे लेटना है थोड़े दिनों में। लोग घर वाले कह रहे क्या बातें कर रहे हो भाई, अच्छी बात करो। मैंने कहा इसको एक्सेप्ट कर लो, भट्टा सबके लिए है भाई, किसके लिए? सबके लिए। तो सबने लेटना है भट्टे पे। तो मैं उनको समझा रहा था, इतना लंबा तो उनको नहीं समझाया मैंने, तो आपको ज़्यादा समझा दिया मैंने, हालांकि आपकी तो फैक्ट्री भी नहीं है, लेकिन क्या करें। तो मैंने कहा आग लग जाएगी, टमाटर बेचोगे, कह रहे हैं बीवी गुजारा नहीं करेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, गरीब लड़की टमाटर वाले की बेटी से शादी कर लेना, क्या ख्याल है भाई, ये वाली खुला लेके चली जाएगी, कोई बात नहीं, बच्चे दफा हो जाएंगे। ऐसे बच्चों का करना क्या है भाई, जो तुम बाप की गुर्बत में बाप को बाप ही नहीं मान रहे, कोई बात नहीं। वैसे भी बच्चे कब्र में दफना के चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? फिर भी चले जाते हैं। और इन हर मुसीबत पे जो टेंशन होगी, अजर कौन देगा इस पे? अल्लाह देगा, क्योंकि नेचुरली फिर भी होती है टेंशन। में ये नहीं कह रहा कोई पत्थर का बना हुआ है। याकूब अलैहिस्सलाम को टेंशन हुई थी कि नहीं हुई थी बच्चे के बिछड़ने पर?
لیکن اس میں اجر کس نے دیا؟ اللہ نے. اس پہ صبر کرنے میں آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی. بھائی اجر کون دے رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, جزا فضا کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا, ناشکرے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اور میں نے کہا جب ٹماٹر بیچو گے تو پھر بھی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, پھر بھی ٹینشن اس صورت میں ختم ہوگی کہ جب بیوی بھاگ گئی, بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, اب آپ کسی ٹماٹر والی کا رشتہ تلاش کر رہے ہو, پھر جب کوئی آپ کے پاس آئے نا اور کہے کہ ایسی گزر رہی ہے, تو اگر آپ نے کہا نا بڑے برے حالات ہیں,